کہانی شروع ہوتی ہے ایک خوبصورت اور پرسکون گاؤں سے، جہاں سب لوگ مل جل کر رہتے تھے، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ لیکن اسی گاؤں میں رہتا تھا ایک ایسا لڑکا جس کا دل دوسروں سے ذرا مختلف تھا۔ اس کا نام راجو تھا اور اسے صرف ایک چیز کی فکر تھی، خود۔ آؤ میرے ننھے بہادر بچوں، آج تمہیں ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو تمہاری زندگی بدل دے گی۔ ایک ایسی کہانی جس میں سونا بھی ہے، خزانہ بھی ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز ایک سبق ہے۔ دادا جی، کیا یہ کہانی بہت لمبی ہے؟ کیونکہ مجھے کہانیاں لمبی لگے تو نیند آ جاتی ہے۔ ارے نہیں پگلی، یہ کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ نیند بھی بھاگ جائے گی، تم ہنسو گے بھی، حیران بھی ہوگے اور آخر میں سوچنے پر مجبور بھی ہو جاؤ گی۔ دادا جی، کیا اس میں جادو بھی ہے اور کوئی خزانہ بھی چھپا ہوا ہے؟ ہاں میرے بچوں، جادو بھی ہے، خزانہ بھی ہے اور ایک ایسا امتحان بھی ہے جو ہر انسان اپنی زندگی میں ضرور دیتا ہے۔ یہی ہے ہماری کہانی کا آغاز، جس میں لالچ انسان کو اندھے راستے پر لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ بچوں، سب کے لیے برابر کھانا ہے، سب سکون سے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ دونوں پلیٹیں میری ہیں، آج مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں سب کھا جاؤں گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں سب کو برابر کھانا چاہیے۔ تمہیں ہی بھوک لگی ہے، کیا ہمیں نہیں؟ لے وہی جیتے، باقی سب سست ہیں، میں کیوں چھوڑوں؟ دنیا میں طاقتور وہی ہے جو سب کچھ اپنے پاس رکھے۔ راجو، دوسروں کا حق مت مارو، زیادہ کھانے سے خوشی نہیں ملتی، بانٹنے سے ملتی ہے۔ کبھی سوچا ہے تمہارے پاس 2 لقمے ہیں، کسی اور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا رکھا ہے ماں، بانٹنے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، سب کچھ اپنے پاس رکھنا ہی اصل مزہ ہے۔ بھائی، کبھی دل کا پیٹ بھی بھر کے دیکھو، شاید وہاں کی بھوک ختم ہو جائے۔ بچوں کا لالچ صرف کھانے تک محدود نہیں تھا، وہ ہر چیز کے لیے اپنے لیے چاہتا تھا، چاہے وہ کھیل کا وقت ہو یا دوسروں کی خوشیاں۔ راجو، تم دوبارہ کھیل چکے ہو، اب ہماری باری ہے، تم رکتے کیوں نہیں؟ یہ چیٹنگ نہیں ہے، یہ میرا دماغ ہے۔ جو جیتنا چاہے وہ کوئی بھی طریقہ اپنائے، دنیا انعام دیتی ہے جیتنے والے کو، اصولوں کو نہیں۔ بھائی، کھیل کھیلنے کے لیے ہے، مزے کے لیے نہیں۔ اگر تم دھوکہ کرو گے تو جیت کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ مقابلہ نہیں بلکہ بددیانتی ہے۔ مزے کی پرواہ نہیں، مجھے صرف جیت چاہیے، چاہے دھوکے سے آئے یا سچ سے، بس جیت ہونی چاہیے۔ پھر کل ہم تمہیں اکیلے ہی کھیلنے دیں گے، کیونکہ لالچ میں کھیلنے والے کے ساتھ کوئی نہیں کھیلنا چاہتا۔ راجو کا دل لالچ سے بھر چکا تھا، اسے نہ دوستوں کی پرواہ تھی نہ گھر والوں کی، بس ایک ہی چیز اس کے ذہن میں گونجتی تھی، مجھے سب کچھ چاہیے۔ سنو، ایک خبر ہے سنہری جنگل میں، کہیں ایک خزانہ چھپا ہے، جو اسے ڈھونڈ نکالے گا وہ بنے گا سب سے بڑا امیر اور سب سے طاقتور آدمی۔ خزانہ،
सोना, दौलत, अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। अब मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। सब मेरे कदमों में झुकेंगे, कदमों में। भाई, खजाने से बड़ी चीज ईमानदारी है। अगर दिल साफ ना हो तो सोना भी जहर बन जाता है। दौलत, ताकत, शोहरत सब कुछ बेकार है अगर नीयत में खोट हो, अगर ज़मीर सो जाए, अगर सच्चाई का चिराग बुझ जाए। दुनिया के सब खजाने एक तरफ और एक ईमानदारी दिल दूसरी तरफ। तुम नहीं समझती मीरा, अब मेरे पास ताकत, दौलत और खजाना होगा। जो लोग मेरी ईमानदारी नहीं, मेरा हुक्म मानेंगे। बेटा, याद रखना, खजाना हमेशा उनके हाथ लगता है जिनके दिल साफ हों। लालची हाथ खाली ही लौटते हैं। और फिर लालच से अंधा हो चुका राजू निकल पड़ा, एक ऐसे सफर पर जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसे लगा कि वो खजाने की तलाश में है, मगर दरअसल वो अपनी आजमाइश की तरफ बढ़ रहा था। राजू ने सुबह का सूरज चढ़ते ही अपना सफर शुरू किया। न उसने घर वालों की दुआएं ली, न बहन की बात मानी। दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, खजाना, खजाना, खजाना। वाह, खजाना मेरा इंतजार कर रहा है। मैं जल्दी पहुंच जाऊं तो सबसे पहले मैं ही पाऊंगा। फिर ना मुझे खेल की जरूरत होगी, ना दोस्तों की। सब मेरे कदमों में होंगे। ए नन्हे मुसाफिर, मेरी टांग जख्मी है। क्या तुम मुझे जरा सा पानी ला दोगे? अभी नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे खजाना ढूंढना है, खुद ही कुछ कर लो। जब एक लम्हे की मेहरबानी जिंदगी बदल देती है, लेकिन तुमने वो लम्हा गवा दिया। मौका खो दिया। जिंदगी ने उसे नेकी का मौका दिया, मगर उसने लालच के पीछे उसे ठुकरा दिया। बेटा, जरा ये लकड़ियां पकड़ा दो, कमर टूट गई है, थोड़ा सा सहारा दे दो। मेरे पास वक्त नहीं, मेरा खजाना मेरा इंतजार कर रहा है। मैं अगर रुक गया तो कोई और ले जाएगा। हाथ में आ जाए बेटा, अगर दिल खाली हो तो वो रेत बन जाता है। लेकिन राजू ना समझा, वो बस दौड़ता गया जैसे हर चीज वक्त के खिलाफ हो। भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। तो निगरान नहीं हूँ, मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं, दूसरों के मसले हल करने नहीं। जो दूसरों को रास्ता दिखाता है वो खुद मंजिल पा लेता है। तुम शायद मंजिल खो दो। राजू ने 3 मौके गवा दिए, रहम, खिदमत और रहनुमाई के। अब किस्मत ने भी उसका रुख मोड़ने का फैसला कर लिया था। राजू आखिरकार एक बड़ी चट्टान के नीचे पहुंचता है। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा है। ये रहा, यही वो खजाना है। मैं जीत गया, मैं दुनिया का बादशाह बनने वाला हूँ। राजू संदूक खोलता है, लेकिन अंदर सोने चांदी के बजाय स्याह धुआं, सांप और खौफनाक आवाजें निकलती हैं। आज तुझे खा जाऊंगा, आज तुझे खा जाऊंगा। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये तो ख्वाब नहीं था, मुझे सोना चाहिए था। ये जहर क्यों है? कोई मुझे बचाओ। सांप लिपटने लगते हैं। राजू जमीन पर गिरता है, चीखता है। लालची इंसान को खजाना नहीं मिलता, इसका लालच ही इसकी सजा होता है।
میں نے زخمی ہرن کی مدد کی ہوتی، کاش میں نے کسان کو سہارا دیا ہوتا، کاش میں نے اس بچے کو گھر پہنچایا ہوتا۔ لیکن کاش ہمیشہ دیر سے یاد آتا ہے، جب انسان کے ہاتھ خالی اور دل پچھتاوے سے بھر چکا ہوتا ہے۔ راجو تھکا ہارا خوف زدہ ہو کر گاؤں واپس آتا ہے۔ لوگ اسے حیران ہو کر دیکھتے ہیں۔ بھائی، یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ تم تو خزانہ لینے گئے تھے نا؟ او میرا، مگر خزانے کے بدلے میں مجھے صرف دکھ، درد اور پچھتاوا ملا۔ میرا لالچ ہی میری بربادی بن گیا۔ میں نے 3 موقع ضائع کیے، زخمی ہرن، بوڑھا کسان اور وہ معصوم بچہ۔ میں نے کسی کی مدد نہ کی۔ بھائی، اگر تم نے ان تینوں کی مدد کی ہوتی تو وہ صندوق سونے سے بھرا ہوتا۔ خزانہ ہمیشہ مدد کرنے والوں کے ہاتھ لگتا ہے، خود غرضوں کے نہیں۔ دولت ہاتھ سے نکل جائے تو واپس آ سکتی ہے، مگر ضمیر چلا جائے تو زندگی بھر نہیں لوٹتا۔ اگر تم نے اپنا ضمیر سنا، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ہاں ماں، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اصل خزانہ سونا یا دولت نہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ خوشی بانٹنا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد کسی کا حق نہیں ماروں گا اور ہمیشہ مدد کروں گا۔ راجو نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہی لڑکا جو صرف اپنے لیے جیتتا تھا، اب دوسروں کے لیے جینا سیکھ گیا تھا۔ لالچ کے اندھیرے سے نکل کر وہ روشنی میں آ گیا۔ پھر وہی منظر، دادا جی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، بچے خاموشی سے سن رہے ہیں۔ دیکھا بچوں، لالچ انسان کو اندھے راستے پر لے جاتا ہے۔ جو دوسروں کی فکر کرتا ہے وہی اصل خزانے تک پہنچتا ہے۔ خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، نہ کہ ان سے چھیننے میں۔ دادا جی، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی لالچ نہیں کریں گے اور ہم دوسروں کی مدد کریں گے، چاہے موقع چھوٹا ہو یا بڑا۔ دیکھا بچوں، لالچ انسان کو اندھے راستے پر لے جاتا ہے۔ جو دوسروں کی فکر کرتا ہے وہی اصل خزانے تک پہنچتا ہے۔ خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، نہ کہ ان سے چھیننے میں۔ یوں کہانی ختم ہوئی، ایک ایسے سبق کے ساتھ جو زندگی بدل دیتا ہے۔ لالچ ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی ہمیشہ کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لالچ مت کرو، دوسروں کی مدد کرو، یہی اصلی خزانہ ہے۔